السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سنن و آداب کے ایپیسوڈ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنن و آداب کا یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہ سارے جو ایپیسوڈ ہوں گے، یہ روزمرہ کے معمولات، عبادات، معاملات اور معاشرت اور سیاست وغیرہ سے متعلق ہوں گے۔ اور جتنے بھی سنن اور آداب میں پیش کروں گا، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ میں اس کی دلیل بھی ساتھ ساتھ پیش کروں، چاہے وہ عربی قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، اور یا اس کا ترجمہ ہی صحیح، لیکن ضرور میں اس کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بات واضح رہے کہ میں جو یہ سنن و آداب کا یہ جو سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں جس کتاب سے میں مدد لینے جا رہا ہوں، یعنی جس کتاب سے میں استفادہ کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہی ہے سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو میں جب میں اس کتاب کو پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ساری باتیں آپ سب تک بھی پہنچنی چاہیے اور آپ سب کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں سنن و آداب کے اس سلسلے کو آپ سب تک پہنچاؤں، ایپیسوڈ در ایپیسوڈ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ 1 میں ہے، یعنی پہلے ایپیسوڈ میں ہم جس سنن و آداب کے جس حقوق و آداب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے دربار توحید، یعنی دربار توحید کے حقوق و آداب، اور اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلیے اس میں کچھ چند 13 قریب سنن اور حقوق و آداب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلا اب شروع کرتے ہیں کہ پہلا، عبادت، یعنی عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی کرنا ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ اور یہ تو ایک نمبر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دلیل میں نے بھی پیش کر دی۔ اب دوسری بات وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ تو یہ چیز تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، یہ دوسرا نمبر تھا۔ اب تیسرا نمبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تو اس کے لیے اب دلیل اس کی جو ہے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندوں میرا خوف دل میں رکھو۔ اب چوتھی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب پانچویں چیز
یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا نہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اب چھٹی چیز ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اب ساتویں یعنی یہ چیز تھی چھٹی چیز، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے۔ اب ساتویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یعنی اچھا گمان رکھنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکایت عن اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب یہ آٹھویں چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولا نہ کرنا، یہ آٹھویں چیز ہو گئی۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا منقول حدیث، ایک طویل حدیث میں منقول ہے اس چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں، لیکن میں اس کو کچھ حصہ آپ کے سامنے دلیل کے بطور دلیل پیش کرتا ہوں، وہ بھی اردو میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یہ تھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا، اس کی دلیل۔ اور نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا، تو اس کی دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اور 10ویں نمبر پہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا، تو یہ 10ویں نمبر کی چیز ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ الی آخرہ۔ اب کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 10ویں نمبر کی دلیل تھی۔ 10واں نمبر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا۔ اب 11ویں نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا۔ اب اس کی دلیل دیکھتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو، بڑھے نہ، یعنی سب سے زیادہ محبت جو ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ یہ ہمارا 11ویں چیز تھی۔ اب 12ویں چیز کہ اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا، شریعت ہی کو حکم بنانا، یعنی شریعت میں جو فیصلہ ہوا ہے اسی پر عمل کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔
اب 13ویں چیز دین کی آسانی کا یقین رکھنا. اب دین کی آسانی کا یقین رکھنا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان الدین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے. یہ تھا دربار توحید و رسالت کے حقوق و آداب، جو کچھ ہی منٹوں میں نے آپ تمام حضرات کو بتایا ہے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ. ایک بار میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ پہلا، نمبر 1، عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی کرنا. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا. نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا. نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا. نمبر 6، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا. نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا. نمبر 8، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولا نہ کرنا. نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا. نمبر 10، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا. نمبر 11، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا. نمبر 12، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا. نمبر 13، دین کی آسانی کا یقین رکھنا. تو یہ تھے دربار توحید اور رسالت کے حقوق و آداب، اور یہ پہلا ایپیسوڈ تھا. اب انشاءاللہ پھر ہم دوسرے حقوق و آداب کو آئندہ کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سیکھیں گے، مشق کریں گے اور جانیں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام سنن و آداب کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. خدا حافظ. السلام.